السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی لوگ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، انشاءاللہ کل ہانگ کانگ میں 9 ذی الحج ہے، تو ہانگ کانگ کے مسئلے کے لحاظ سے کل عرفہ کا دن بن رہا ہے نا ہانگ کانگ میں۔ تو عرفہ کا جو روزہ ہے، کل میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ روزہ اگر قدرت کی طرف سے توفیق اور نصیب ہو جائے کسی کو، تو امید ہوتی ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال پیشگی گناہ معاف ہونے کے۔ اس لیے یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو کل روزہ رکھیے، اور موسم بھی ایسا ہے کہ کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات نہیں، آپ حضرات کے سامنے ہی ہیں، اور پھر اتوار بھی ہے، چھٹی کا دن ہے، تو سہولتیں ساری جمع ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور کل روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزہ بند کرنا ہو کل کے لحاظ سے، تو 4:08 پہ بند کر دیجئے، یہ احتیاط ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل جو ہے وہ سورج غروب ہونے کا وقت خود دیکھ لیجئے گا، میرا خیال میں 7:10 پہ کل غالباً غروب ہوگا۔ اگر 7:10 پہ غروب ہے تو 3 منٹ بعد افطار کر لیجئے گا، اور اگر میرے بتانے میں کوئی 1-8 منٹ کا اوپر نیچے ہو رہا ہے تو آپ اپنی تسلی کر کے جو وقت موسمیات کے لحاظ سے کل سورج کے غروب ہونے کا ہو، اس کے 3 منٹ بعد افطار کر لیجئے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل انشاءاللہ جب ہانگ کانگ کے لحاظ سے 9 ذی الحج شروع ہو رہی ہے نا، تو پھر 9، 10، 11، 12، 13، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن جو ہیں یہ تکبیرات تشریق کے بھی ہوتے ہیں، اور اس ترتیب سے یہ ہمارے ہاں اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔ تو کل فجر کی نماز سے لے کر جمعرات کی عصر تک یہ ایام تشریق، تکبیرات تشریق کا سلسلہ بھی ہوگا کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر وغیرہ تکبیرات پڑھنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہوگا۔ یہ آپ اور ہم نے بھی پڑھنے ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ خواتین نے بھی پڑھنے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے گھروں میں بھی بتا دیں۔ کل کی فجر سے لے کر جمعرات کی عصر تک ہر نماز کے بعد، چاہے امام ہیں، چاہے منفرد ہیں، چاہے خاتون ہیں، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق کا سلسلہ ہے جو ان دنوں میں رہے گا۔ اور اللہ نہ کرے کبھی انسان ہے بھول جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو ہمارے قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یاد آ جائے پڑھ، لیکن چھوڑے نہیں۔ اس لیے یہ 2 سلسلے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔